وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے استخارہ۔ استخارہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب خیر۔ اب یہ طلب خیر دعا کے ذریعے سے بھی ہے، اور یہ طلب خیر اور استخارہ مشورے کے ذریعے سے بھی ہے، اور اسی طرح سے استخارہ خاص طریقے سے بھی ہے تسبیح یا قرآن مجید سے۔ تو پہلا سوال یہ کہ استخارے کا مورد کیا ہے؟ استخارے کا مورد یہ ہے کہ اگر پہلے تحقیق کر لی، اگر تحقیق میں اطمینان ہو گیا تو اللہ کا نام لے کے صدقہ دے کے کام کو انجام دیں، لیکن اگر تحقیق میں نتیجہ بہت برا نکلا تو پھر اسے ترک کریں، اور اگر کہیں پر بات کلیئر نہ ہو تو ایسی جگہ پر استخارہ کریں۔ اب استخارے کتنے طریقے کے ہیں اور کیا کیا ہیں، یا مفاتیح الجنان اور دیگر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ خود ہی استخارہ دیکھیں، اور اگر نہ دیکھ سکیں تو کسی سے دکھوائیں، لیکن پہلا کام یہ ہے کہ تحقیق کریں۔ تحقیق کے بعد اگر بات کلیئر نہ ہو اور کچھ شک سا رہے، تردد سا رہے، تو ایسی صورت میں استخارہ بھی کروا لیں۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ استخارہ کروا کس سے رہے۔ اگر استخارہ قرآن مجید سے ہے تو بلا شک ہر شخص ہر آیت کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا کہ استخارہ صحیح آیا یا نہیں آیا۔ پھر یہ بھی توجہ رہے کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ استخارہ اچھا آئے اور اللہ نے کسی مشکل سے بچا لیا ہو، ایک چھوٹی مشکل کے ذریعے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر کسی کی زندگی بہت اچھی ہو لیکن اس کے ساتھ شادی کے لیے استخارہ منع آئے، اور جب شادی ہو جائے تو کوئی مشکل بھی نہ ہو۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں نے استخارہ دیکھا تھا اور استخارہ برا آیا تھا تجارت پہ جانے کے لیے، لیکن میں چلا گیا اور صحیح و سالم واپس بھی آ گیا اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ تو امام نے اس سے سوال کیا کہ تم فلانی جگہ گئے تھے، وہاں رکے تھے، تمہاری نماز قضا ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ اس وجہ سے منع آیا تھا۔ تو ممکن ہے کہ استخارہ منع آئے اس وجہ سے کہ یہ لڑکی اس گھر میں جا کے دین سے دور ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ استخارہ منع کسی اور وجہ سے آئے۔ لیکن پہلا مرحلہ ہے تحقیق، مشورہ۔ اب یہ تحقیق خود ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتی ہے، ان کے دوستوں سے ہو سکتی ہے، ان کے رشتہ داروں سے ہو سکتی ہے، اسکول اور کالج یا آفیسز کے افراد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے استادوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، حتیٰ دشمنوں کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کچھ خبر مل جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ خبر غلط ہو اور ممکن ہے کہ خبر وہ صحیح ہو، لیکن بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تحقیق، اور تحقیق کے بعد استخارہ۔ تو استخارے کے بارے میں بعض دفعہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ نے استخارہ دیکھا ہو ایک گھر کے لیے اور وہ استخارہ منع آیا ہو، بس یہ استخارے کا منع آنا
ممکن ہے کہ گھر اچھا نہ ہو، ممکن ہے کہ اس گھر میں کوئی پرابلم ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس گھر کی قیمت بہت بڑھے اور بہت فائدہ ہو، لیکن آپ کا وہاں پر شفٹ ہونا بچوں کے بگڑنے کا سبب ہو۔ بس اگر آپ نے استخارہ دیکھا کسی جگہ جانے کا، کسی گھر کو خریدنے کا، تو ممکن ہے کہ یہ منع اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس کے پڑوس میں ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے بچے بگڑ جائیں گے، یا یہ کہ حتیٰ آپ کے بچے نہ بگڑیں تو ممکن ہے پوتا پوتی یا نواسی نواسا بگڑ جائیں۔ تو کیا وجہ ہے استخارہ صحیح آنے کی اور کیا وجہ ہے استخارہ منع آنے کی، تو اس کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ ساری جہتیں بھی ذہن میں رکھیں۔ کسی نے ہم سے ایک دفعہ استخارے کے لیے کہا، گھر کے استخارے کے لیے، تو وہ استخارہ منع ہے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ استخارہ منع ہے اور بہت برا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں پیمنٹ کر چکا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ادھر شفٹ ہونے کا سوچ رہے تھے یا اسے تجارت کے نقطہ نگاہ سے خرید کے رکھنا چاہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم شفٹ ہونا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اب استخارہ دیکھا جائے فقط اس کو خرید کے رکھنے کے عنوان سے کہ انویسٹمنٹ کے طور پر، تو وہ بہت اچھا ہے۔ تو ممکن ہے کہ وہ گھر انویسٹمنٹ کی نیت سے اگر خریدنے کے لیے استخارہ دیکھا جاتا تو بالکل اچھا آتا، کیونکہ اس میں فائدہ ہوتا۔ رہنے کے لیے دیکھا تو نقصان دہ تھا، کیونکہ بچے بگڑ سکتے تھے، کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو استخارے کے بارے میں بہت ساری داستانیں بھی ہیں، بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ بعض استخارہ دیکھنے والے استخارہ دیکھ ہی نہیں پاتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت کا نتیجہ کیا ہے، اور خود اس کے لیے بڑی جرات چاہیے۔ اور ہم مثال دیتے ہیں بعض دفعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی کی، کہ جن کا درس خارج اس وقت پوری دنیا شیعت میں خصوصاً قم اور نجف میں سب سے بڑا درس خارج ہے۔ ان کے شاگرد حتیٰ وہ افراد ہیں کہ جو خود درس خارج دیتے ہیں، یعنی وہ درس کہ جس میں مجتہدین کی تربیت کی جاتی ہے، جس میں مجتہد بنائے جاتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ان کے شاگرد اس مقام کے ہیں کہ وہ خود درس خارج دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے استخارے کے لیے کہا اور قرآن مجید ان کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے استخارہ دیکھا اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد قرآن مجید کو انہوں نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد ان صاحب کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اس آیت سے کہ یہ استخارہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مرجع تقلید، اتنے بڑے مدرس، لیکن انصاف کا یہ عالم ہے، ایسا نہیں کہ ان کو آیت سمجھ میں نہیں آئی، آیت تو ان کو قطعاً سمجھ میں آئی، اس کا ترجمہ تو ان کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، بہت ہی آسان ہے، لیکن انہیں یہ کلیئر نہیں تھا کہ اس آیت کو اچھا استخارہ مانا جائے کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ استخارہ اچھا ہے، یا اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ استخارہ صحیح نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑے ہی انصاف سے اس بات کو کہہ دیا کہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس آیت سے اچھا استخارے کا مفہوم نکالا جائے یا یہ کہ استخارہ صحیح نہیں ہے۔ بس شادی کے لیے بہت زیادہ استخارے بھی نہ دیکھے جائیں۔ اگر لڑکا میچنگ کا ہے تو شادی کرنے کی کوشش کی جائے، اور پہلا مرحلہ تحقیق ہے۔ ہم سے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ اگر کہہ دیں فلانے لڑکے سے شادی کا تو ہم کر دیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ تحقیق کریں، پہلے ہمارے کہنے پہ بھی عمل نہ کریں۔ حتیٰ بعض دفعہ سگے رشتہ دار جھوٹ نہیں بولتے، اپنے حساب سے وہ صحیح بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا قریبی ترین اگر کوئی بچہ جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہوں کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخل ہو چکا ہے، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے ہاں انجینئر بن رہا ہے، 4 سال پہلے تھا، اس کا 4th ایئر چل رہا ہوگا، اور یہ جا بھی رہا ہے اور ہم سے کہہ بھی رہا ہے، لیکن اسے اس یونیورسٹی کو چھوڑے ہوئے تقریباً 4 سال ہی گزر چکے ہیں، یعنی اس نے ایڈمیشن لیا تھا، اس کے بعد نہیں چل سکا، پہلے سیمسٹر کے بعد ہی چھوڑ دی۔ گھر والوں نے بھی چھپایا، لڑکے نے بھی چھپایا، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا پڑھ رہا ہے، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں لڑکا پڑھ رہا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے لڑکا پڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ نہیں پڑھ رہا۔
تو اسی طرح کا معاملہ تھا. کسی نے ہم سے کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں, نہ آپ ہماری بات پر یقین کریں نہ کسی اور کی بات پر یقین کریں. آج دنیا بھر میں ویب سائٹس ہیں, اس میں دیکھیں اور تحقیق کریں. اور کم سے کم تحقیق کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا پڑھا, کہاں سے پڑھا اور کس شعبے میں پڑھا. بس اتنا پوچھ لیں. اس کے بعد جا کے یونیورسٹی سے پوچھ لیں کہ واقعاً اس سن میں, اس سال میں اس نام کا لڑکا اس شعبے میں پاس ہو کے نکلا یا نہیں نکلا. تو جب یہ سارے مرحلے کلیئر ہو جائیں اور پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کریں کیا نہ کریں, تو ایسی صورت میں استخارہ کریں. استخارے کو کھیل نہ بنایا جائے اور اسی طریقے سے ہر شخص سے بھی استخارہ نہ دکھوایا جائے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ استخارے کے معاملے میں بہت زیادہ انصاف سے کام لیتا ہے. اگر کلیئر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں کلیئر ہے, اور اگر کلیئر نہیں ہوتا تو واضح کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کلیئر نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ استخارہ منع آیا تو دوبارہ دکھوا رہے ہیں, پھر منع آیا پھر دوبارہ دکھوا رہے ہیں, تو کون سے استخارے کو مانا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو پہلا استخارہ ہے وہ اسی کو مانا جائے. ہاں اگر کنڈیشن بدل گئی ہو تو پھر دوبارہ دکھوا لیں. بعض کاموں کے لیے بار بار استخارے دکھوائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شہر سے اس شہر جاؤں اور نیت تھی کہ آج جاؤں, آج منع آیا. تو اب یہ جو استخارہ منع آیا ہے ساری زندگی کے لیے منع نہیں آیا, آج کے لیے منع آیا ہے. یہ سفر آج کا تھا, اب آپ کل کے لیے دکھا لیں, پرسوں کے لیے دکھا لیں. لیکن شادی کے لیے جب انسان استخارہ دکھواتا ہے تو وہ ممکن ہے کہ اس نیت سے دکھوا رہا ہو کہ اس سے شادی کریں. اب اگر یہ نہ آیا ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج شادی کریں اور کل شادی کریں. لیکن ہاں اگر استخارہ اس طرح سے تھا کہ اس سے اس سال شادی کریں اور منع آیا تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اگلے سال کا دیکھ لیں. لیکن اصل استخارہ شادی میں اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے شادی کریں یا نہ کریں. بعض افراد استخارے کی نیت بھی نہیں جانتے کیا ہوگی, تب نیت کی جانب توجہ دلائیں کہ جب آپ سے کوئی عالم دین کہے کہ استخارے کی نیت کر لیں تو اس وقت نیت یہ نہیں کرنی ہے کہ شادی کریں یا نہ کریں. اس وقت نیت کرنی ہے کیا اس لڑکی کی اس لڑکے سے یا اس لڑکے کی اس لڑکی سے شادی کر دیں, بس کر دیں. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے یعنی کر دیں, اگر وہ کہتے ہیں برا ہے یعنی نہ کریں. کروں یا نہ کروں یہ نیت نہیں کرنی ہے. حیدرآباد جاؤں یا نہ جاؤں یہ نیت نہیں کرنی ہے. کیا میں حیدرآباد جاؤں, کیا میں یہ گھر خریدوں, کیا اس لڑکی سے شادی کروں, یہ نیت کر رہا ہوں. اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ استخارہ اس لیے تو دکھوایا جا سکتا ہے کہ اس سے شادی کروں, لیکن کوئی استخارہ دکھائے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں, مثلا شادی کے بارے میں کہ میں کروں یا نہ کروں, تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ استخارے کی جگہ نہیں. اور بعض دفعہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ استخارے کی جگہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی پہ شادی کرنا واجب ہو تو پھر وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میں شادی کروں, پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے شادی کروں. اسی طرح سے اگر کسی پہ شادی حرام ہو, جو پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں, تو وہ نہیں دیکھ سکتا استخارہ, کیونکہ استخارہ نہ واجب کام کے لیے ہے نہ حرام کام کے لیے ہے. استخارہ ایک جائز کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں. بس اگر کوئی شخص کسی حرام کام کے لیے استخارہ دکھائے تو وہ صحیح نہیں ہے. ابھی حرام کام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام پیشہ اپنائے, تو یہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. کسی شخص نے ہمیں گواہی کے لیے بلایا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گواہی جھوٹی ہے, تو اب یہاں پر ہم استخارہ دیکھیں کہ میں جھوٹی گواہی دینے جاؤں تو کہا جائے گا یہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک بہت سارے نظریات کلیئر نہیں ہو پاتے. بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ پہلے تحقیق کریں. اگر تحقیق سے اچھے نتائج نکلتے ہیں
اور دل مطمئن ہو گیا ہے تو صدقہ دیں. خصوصاً جتنے اچھے آپ کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ دیں. ایک زمانہ تھا کہ فرض کریں آپ کی آمدنی کم تھی اور آپ اس وقت صدقہ نکالتے تھے. آج آپ کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے تو آپ کا صدقہ بھی بڑھنا چاہیے. اور جب ایک اہم کام کرنے جا رہے ہیں تو صدقے کی تعداد بھی، یعنی کتنی دفعہ صدقہ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، اور مقدار بھی، یعنی کوانٹٹی بھی بڑھنی چاہیے. بس جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے صدقہ بھی بڑھنا چاہیے. بس پہلا مرحلہ تحقیق کے بعد اگر مطمئن ہو جائیں تو صدقہ دیں، بسم اللہ کریں اور اقدام کریں. اگر بات کلیئر نہ ہو، کچھ شک ہو تو پھر استخارہ دیکھیں. اور اگر جگہ بالکل ہی بری ہو تو پھر ایسی صورت میں استخارہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں کہ ایسا خاندان ہے کہ جہاں پر لڑکا یا لڑکی بگڑ سکتے ہیں تو یہاں استخارے کی جگہ نہیں ہے. ایسا لڑکا ہے، ایسی لڑکی ہے جو بد کردار ہیں، استخارے کی جگہ نہیں ہے. فاسق لڑکی ہے، شرابی یا فاسق قسم کا لڑکا ہے، یہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. اب یہ سوچنا کہ شاید صحیح ہو جائے، اگر نہیں ہوا صحیح تو کیا ہوگا. اسی طریقے سے اگر لڑکی یا لڑکا پاگل ہیں، دیوانے ہیں، تو یہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. ان میں اگر کوئی نقص ہے تو یہ استخارے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر دیکھنا ہے کہ لڑکی اس ناقص لڑکے کو قبول کرے گی، اس کی زندگی چلے گی. لڑکا اس ناقص لڑکی کو قبول کر کے زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقط استخارے کے ذریعے سے یہ کام نہیں ہو سکتے. اب ایک اور سوال، ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ جب لوگ کہتے ہیں استخارے کے لیے تو کہتے ہیں استخارہ واجب کر دیں. تو یہ بالکل ایک غلط اصطلاح ہے. واجب کام نہیں ہوتا اس سے. یعنی اگر آپ نے استخارہ دکھایا ہے تو کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عمل کرنا واجب نہیں ہے. کیا استخارے کی مخالفت کی جا سکتی ہے؟ استخارے کی مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل اچھا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے کا مذاق ہے ایک طرح سے. ہاں، ایک آدھ دفعہ مجبوری ہو گئی، عمل کر لیا، لیکن اگر اس کو روٹین بنا لیں کہ استخارہ دیکھا پھر عمل نہیں کیا، استخارہ دیکھا عمل نہیں کیا، تو یہ پھر ایک استخارے کا مذاق ہے. ہاں، اگر مجبوری ہو گئی تو عمل کر لیا، تو کیا یہ حرام کام ہے؟ کام حرام نہیں ہے. استخارے میں فقط یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، کرو گے تمہارا نقصان ہوگا. یعنی استخارے کے بارے میں جب کہا جائے کہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل حکم قرآن ہو گیا ہے یا وہ حکم ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام سے آیا ہے کہ جس کی مخالفت حرام ہے. یہ ایک مشورہ ہے، یعنی کرو گے تو تمہارا نقصان ہے، نہیں کرو گے تمہارا فائدہ ہے. اگر استخارہ نہ میں تھا، اور اگر استخارہ ہاں میں ہے، یعنی کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہارا نقصان ہے. حرام میں مبتلا نہیں ہوتے. بس یہ تصور کہ استخارہ واجب کر دیں، بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ واجب کر دیں. واجب کی نیت سے دیکھیں تو نہ کوئی واجب کی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی واجب کیا جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.